علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہیز اور بچی کو وراثت میں حصہ۔ تو جو بیٹی کا وراثت میں حصہ ہے وہ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت واضح کیلکولیٹ کر کے بتا دیا ہے۔ اسی طرح جہیز کے جو معاملات ہیں اس کو اور بیٹی کی وراثت کے حصوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ والدین کے لیے پیسہ ادھار لینا، پیسہ قرض پہ لینا اس لیے کہ بچی کا گھر بس سکے، ان کی معاشرے میں عزت ہو سکے، آگے بچی کو اس کے سسرال میں تانے یا باتیں نہ سننی پڑیں، یا اس کا گھر اچھے سے بس جائے، اس کو طلاق نہ ہو، یا اس کے ساتھ لان تان یا برے معاملات نہ ہوں، تو والدین کو پیسہ قرض پر اٹھانا پڑتا ہے۔ شادی تو ہو جاتی ہے لیکن شادی ہونے کے بہت عرصہ بعد تک وہ باپ اپنے بوڑھے کندھوں سے وہ قرض کا بوجھ بھی اتارتا رہتا ہے۔ تو اس صورت میں تو جو جہیز ہے وہ ایک لعنت کنسیڈر ہوگا، کیونکہ باپ اپنی بچی کا گھر بسانے کے لیے، اپنی عزت رکھنے کے لیے اور اس کی جو بھی زندگی کے اگلے معاملات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ قرض لے رہا ہے۔ اب یہ بیسیکلی کوئی اسلامی یا شرعی چیز تو ہے نہیں، یہ ایک کلچرل چیز ہے، اور اس کو ہی کرنے کے لیے لوگ قرض کے نیچے پس جاتے ہیں یا بچیاں ان کی گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ اب اس تمام معاملے میں تو جہیز ایک لعنت بن جائے گا، لیکن اگر کوئی والد اپنی خوشی سے اپنی بچی کو تحفہ دیتا ہے جہیز کے طور پہ تو جہیز بالکل جائز ہوگا، کیونکہ یہ باپ کا حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تحفتاً اپنی مرضی سے کوئی چیز دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو بائک لے کر دیتا ہے، گاڑی لے کے دیتا ہے، موبائل لے کر دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ باپ نے اپنے بیٹے کو تحفہ دیا ہے، بیٹے کا تو حق ہے کہ اسے تحفہ دیا جائے۔ تو جس طرح بیٹا باپ سے تحفہ لے کے جہیز لے کے وہ حق رکھتا ہے، بالکل اسی طرح بیٹی بھی حق رکھتی ہے کہ اس کا باپ اس کو تحفتاً کوئی چیز دے۔ تو وہ اگر بیٹی کو اس کی شادی کے بعد تحفے کے طور پر کوئی چیز دیتا ہے یا اس کی شادی سے پہلے اس کے لیے کوئی چیز اپنی خوشی سے بنا کر رکھتا ہے، جس طرح بیٹے کو کوئی چیز لے کر دیتا ہے اس کے جہیز کے لیے جو اس کو تحفتاً اس کی عام زندگی میں استعمال کے لیے چیز دی جاتی ہے، اسی طرح وہ بیٹی کو بھی دے سکتا ہے، اور اس صورت میں جہیز کسی بھی قسم کی کوئی بھی لعنت نہیں کہلائے گا، کیونکہ جیسا حق بیٹے کا ہے اسلام نے بالکل برابری کا ویسا حق بیٹی کو بھی دیا ہے۔ تو جیسے بیٹے کو جہیز کا حق حاصل ہے ویسے ہی بیٹی کو بھی جہیز کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر داماد یا سسرال کی طرف سے لسٹ بھیجی جائے، ڈیمانڈ کی جائے، جہیز مانگا جائے، تو پھر یہ قطعاً حرام ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مانگنے والا بھی حرام کا مرتکب ہے اور اس نے بھی حرام کام کیا، اور اس صورت میں جہیز ایک لعنت بھی بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے کوئی باپ کو چیز لے کر دیتا ہے اور جس سے شادی ہو رہی ہے وہ مانگ کچھ نہیں رہا، باپ اپنی خوشی سے جس طرح سے وہ اپنے بیٹے کو لے کر دیتا ہے بالکل ویسے ہی وہ اپنی بیٹی کو بھی لے کر دے رہا ہے، تو یہ باپ کا حق ہے اور یہ چیز بالکل بھی لعنت نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہمیشہ آئے گی کہ وہ باپ کبھی بھی کسی خوف سے، ڈر سے، پریشانی سے کہ اس سبب کہ کل کو میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو چھوڑ نہ دیں، یا کل کو اس کو کوئی طلاق نہ ہو جائے، یا اس کے اوپر کوئی ظلم زیادتی یا لان تان والا معاملہ نہ ہو، اور اس طرح باپ اپنی بیٹی کو کوئی چیز دے گا تو یہ جہیز لینے والوں کے لیے لعنت شمار ہوگا اور ان کے لیے وہ مال قطعاً حرام ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہی جائز ہوگا کہ باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے دے، اور جو سسرال ہے بیٹی کا انہوں نے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہ کی ہو، ان کی طرف سے والد کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو اور کسی قسم کا خوف نہ ہو، تو اس صورت میں دیا گیا جہیز جائز ہے۔ اس کے علاوہ ہر صورت میں ہر طرح کا جہیز حرام ہوگا۔ اب ایک لعنت اور ہوتی ہے جو بیٹے کما رہے ہوتے ہیں کہ وہ باپ کی زندگی میں ہی جائیداد اپنے نام لگوا لیتے ہیں کہ ہمارے نام کر دو۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو اس کی بیٹی کو اس کے باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا، کیونکہ باپ کی جائیداد میں سے حصہ صرف تب ملے گا
کہ جب وہ صرف باپ کے نام تھی، اب باپ فوت ہوا، وہ پیچھے بچوں کو اور بچیوں کو ٹرانسفر ہوگی، لیکن اگر پہلے ہی اپنی زندگی میں باپ نے وہ بیٹوں کے نام کر دی تو جب باپ مر گیا تو اب وہ صرف بیٹوں کی رہے گی، وہ اب بیٹی کو لیگلی طور پہ، قانونی طور پہ وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی۔ تو اب یہ کام باپ نے حرام کیا، اپنی بیٹی کا حق مارا، کیونکہ بیٹے کی طرح بیٹی کے جائزات کے حقوق اور حصہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بالکل واضح واضح اور کیلکولیٹ کر کے بتا دی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایسی گنجائش نہیں چھوڑی کہ باپ چاہے تو دے دے۔ قرآن نے بالکل واضح لکھا ہے کہ بیٹے کے اتنے حصے ہیں، بیٹی کے اتنے حصے ہیں، پیچھے اس کے وارثین کے اتنے حصے ہیں، اس کی بیوہ کے اتنے حصے ہیں، اس کی ماں کا اتنا حصہ ہے۔ اسی طرح سے ایسا شخص جو بیٹے کو جائیداد میں حصہ دے دے لیکن بیٹی کو نہ دے، اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، صرف مذہب اسلام نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ یہ اپنی مرضی والا اسلام ہے جو قطعاً اور کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو جہیز کے معاملات ہیں ان کے ساتھ وراثت کے معاملات بالکل لنکڈ ہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بھائی اپنی بہنوں سے چلاکی سے یا مکاری سے یا پیار محبت سے یا طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری بہن نے ہمیں بخش دیا یا ہمیں وہ تحفہ دے دیا یا ہمارے نام کر دیا، جی ہماری بہن نے ہمیں کہہ دیا ہم نے آپ سے نہیں لینا، تو اس پر بھی بالکل وہی حکم اور وہی طریقہ صادر آئے گا کہ پہلے جس طرح باپ اگر زندہ ہے تو وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنی زندگی میں دونوں کو حصہ دے گا، یا اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو پھر وہ وراثت بیٹوں میں اور بیٹیوں میں تقسیم ہوگی۔ تقسیم ہونے کے بعد جب بیٹی کے ہاتھ میں حصہ آئے گا، ہاتھ میں جب اس کا حصہ آ جائے گا، اس کے بعد وہ بخش سکتی ہے کہ واپس وہ اپنے بھائیوں کو دے دے جی یہ میرا حصہ ہے، یہ میں آپ سے نہیں لینا چاہتی۔ لیکن اگر زبانی کہلوا دیا جائے کہ جی تم نے مجھے معاف کیا اور وہ کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کیا، تو اس صورت میں یہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ بہنیں کبھی بھی نہیں چاہتیں کہ وہ اپنے بھائیوں کو گنوائیں۔ تو اس صورت میں لحاظ میں، مروت میں یا اس خوف میں کہ ہمارے بھائی نہ چھوٹ جائیں، بہنیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ طریقہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ باپ زندہ ہے تو وہ سب کو تقسیم کر کے دے گا، سب کے ہاتھوں میں جب حصہ آئے گا تو بیٹے کا دل کرتا ہے کہ دوسرے بیٹے کو، مطلب بھائی کا دل کرتا ہے دوسرے بھائی کو تحفہ دے دے، سارے بھائی بہن کو تحفہ دے دیں، ساری بہنیں بھائیوں کو تحفہ دے دیں، یا اگر باپ فوت ہو گیا تو پھر بھی اسی طرح سے تقسیم ہوگی، ان سب کے ہاتھوں میں جائے گی، اور ہاتھوں میں جانے کے بعد پھر وہ دوبارہ سے اسی طرح سے وہ جس کو تحفہ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے کوئی معاملہ ہوگا تو وہ اسلام میں حرام ہے، کیونکہ وہ قرآن کے مخالف ہوگا۔ اب بہن سے جو حصہ ہے وہ غیر اسلامی اور غیر شرعی اور حرام طریقے سے لیا جانے والا طریقہ ہے، اگر اس کے ہاتھ میں پہلے اس کا حصہ نہیں دیا اور دور دور سے اس سے معاف کروا لیا۔ اچھا، اب اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ بھائی اپنی بہنوں کو عیدیاں شبراتیاں دیتے رہتے ہیں، اور ان کے دل میں آتا ہے کہ جب ہم تحفہ تو دے ہی رہے ہیں، کبھی عید دے دی، کبھی شبرات دے دی، کبھی کوئی تحفہ لے کے دے دیا، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جی اب یہ ہمیں چھوڑ دیں گی۔ تو نہیں، تحفہ دینا ہمارے اسلام میں بالکل بھی فرض نہیں ہے، یا وہ دینا ضروری نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کسی شخص کو تحفہ دیں، کسی کو نہ دیں، کوئی بہن بھائی کو تحفہ دے یا نہ دے، اور اسی طرح ہی بھائی بہن کو تحفہ دے یا نہ دے، لیکن جو حصہ ہے وراثت کا وہ بھائی کو بہن کا دینا ضروری ہے، اسی طرح سے بہنوں کو بھائیوں کا حصہ دینا ضروری ہے۔ ان میں وہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو بھی اس وقت جس کے کنٹرول میں سارا کچھ ہوگا، اور اگر والد ہے تو پھر والد کو دونوں کا حصہ دینا ضروری ہے، کیونکہ اسلامک قوانین اور قرآن کے قوانین وہ یہ ہیں کہ بچوں اور بچیوں کو ان کے حصے دیے جائیں۔ اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بہن بھائی کو بخش دے، اسلام نے یہ نہیں کہا بہن بھائی کو بخش دے، وہ بخش دے، تحفہ دے دے، لیکن ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد جب ان کے اپنے اپنے ہاتھوں میں وہ چیز آ جائے گی۔ اب ایک شخص، اس کے بارے میں حدیث بہت واضح ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا دنیا میں جو بہت نیک شخص ہوگا، لوگ سمجھیں گے یہ تو جنتی نوجوان ہے، جنتی شخص ہے۔ تو جب وہ حساب کتاب والے معاملات میں آئے گا تو ایک شخص اس کی طرف آئے گا کہ اے اللہ میرا اس کی طرف کچھ حساب بقایا ہے، تو اللہ پاک کہے گا اب اس کے پاس مال اور اس طرح کی دنیا کی کوئی لوازمات تو نہیں ہے؟
اب تم اس کی نیکیاں لے لو. تو وہ شخص اس کی نیکیاں لے گا اور چلا جائے گا. پھر دوسرا شخص آئے گا اسی طرح سے، وہ بھی معاملات کرے گا، نیکیاں لے گا، چلا جائے گا. تو کرتے 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 ایک معاملہ ایسا آئے گا کہ اب اس شخص کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اب ایک اور شخص آئے گا، وہ کہے گا اللہ پاک میرے بھی اس سے معاملات ہیں. تو اللہ پاک کہے گا اب اس کے پاس نیکیاں تو ختم ہیں، اب تو ایسے کر کے تو اپنے گناہ اس کو دے دے. تو اس طرح کرتے کرتے پھر کچھ لوگ آئیں گے، اور اس شخص جس کو دنیا میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت نیک اور جنتی شخص ہے، اللہ پاک اس کو اوندے منہ دوزخ کی آگ میں پھینک دے گا. تو جو شخص کسی دوسرے کا حساب کتاب رکھ کے مرا، کسی کا قرض لے کر مرا، کسی کی وراثت لے کر مرا، کسی کا اس نے ناجائز حق مارا، اس کو آخرت میں وہ دینا پڑے گا. دنیا میں تو چند سال، 40 50 60 70 سال وہ شخص ان پیسوں کا، اس جائیداد کا استعمال کر لے گا، لیکن مرنے کے بعد جب روز محشر وہ اٹھایا جائے گا تو اس کو وہ حساب دینا پڑے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، میں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک ملازم ہبہ کیا. آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے اپنے بقایا بچوں کو، بقایا بیٹوں کو بھی تو نے ہبہ کیا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ یا تو اس سے بھی واپس لے یا بقایا کو بھی لے. تو مجھے ایک گناہ کے اوپر اپنا گواہ بنانا چاہتا ہے، کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرے تمام بچے تیرے سے ایک جیسا سلوک کریں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے سے ایک جیسا سلوک کریں. تو آپ نے فرمایا کہ تو بھی ان سے ایک جیسا سلوک کر، اور ان سب کو وہی حصہ دے جو ایک کو دے رہا ہے. تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب اسلام نے یہ چیز بالکل کلیئر بتا دی اور اس کتاب میں بتائی، جس کتاب میں ہمارا ٹوٹل مذہب ہے اور جو اللہ کی ڈائریکٹ کتاب ہے کہ بیٹے کو اور بیٹی کو ان کے حصے ملیں گے، تو پھر چاہے جو بھی ہو جائے گا بیٹی کو قرآن کی روح سے اس کا حصہ دیا جائے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں جو گفٹ ہے، اکثر یوں ہوتا ہے کہ بچہ بیٹا جو ہے گھر میں، اس کے لیے والدین جب کوئی تحفہ لے کر آتے ہیں تو زیادہ قیمتی لے کر آتے ہیں، اور بیٹی کے لیے تھوڑا کم قیمتی یا کبھی نہیں لے کر آتے ہیں. تو اسلام نے بیٹے اور بیٹی کے گفٹ میں بالکل ایکویلٹی رکھی ہے، مساوات رکھی ہے. جو تحفہ بیٹے کو دیا جائے گا ایگزیکٹ وہی تحفہ بیٹی کو دیا جائے گا. ہاں، وراثت میں بیٹی کا بیٹے سے آدھا حصہ ہے، لیکن تحفے میں جتنا حصہ بیٹے کا ہے اتنا بیٹی کا ہے. جتنا بیٹے پہ خرچ کرو گے اتنا ہی بیٹی پہ خرچ کرو گے. جو چیز بیٹے کو لے کے دو گے اس کے مقابلے کی لڑکی کے حساب سے وہ چیز اس کو بھی لے کر دو گے. اسلام نے اس چیز کو بیٹی کو بیٹے کے برابر حقوق دیے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے وارثوں کا حق قرآن میں رکھ دیا ہے، لہٰذا اب کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وصیت نہ کرے. کہ جو وصیت ہے، اب وہ پہلے وصیت کر دی جاتی تھی کہ اس کو اتنا دیا جائے، اس کو اتنا دیا جائے. اللہ پاک کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وارثوں کے حقوق آ گئے ہیں قرآن پاک میں، لہٰذا بیٹی کا حق قرآن میں آیا ہے تو اللہ کا حکم ہے. تو جب اللہ کا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے تو پھر اس کو ماننا اسلام ہے اور اس کو نہ ماننا غیر اسلام ہے. تو ایسا شخص جو اس کو مانے گا وہ اسلام میں رہے گا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانے گا، قرآن کی نہیں مانے گا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح جب تک کوئی شخص کسی کا قرض ادا نہیں کرے گا، کوئی شخص کسی کا حق ادا نہیں کرے گا، چاہے وہ پیسے کے معاملے میں ہو، وہ عزت کے معاملے میں ہو، وہ وراثت کے معاملے میں ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا. صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. تو ایک صحابی نے پھر گارنٹی لی کہ میں اس کا قرض اتاروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا. تو جب تک کوئی شخص دنیا میں کسی کا حق ادا نہیں کرتا تو تب تک اس شخص کی نہ تو قبر میں معافی ہوگی نہ ہی حشر میں معافی ہوگی. وہ حق دینا ہی پڑے گا. وہ دنیا میں دینا آسان ہے اگر کوئی شخص دے دے گا، اور اگر کوئی یہ سوچے گا کہ دنیا میں میں مار لوں گا حق اور پھر آخرت میں دیکھا جائے گا تو وہ پھر دیکھا نہیں جائے گا. وہ معاملات بہت سخت ہوں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، ان کو اچھا کھانا دیا، ان کو اچھا کپڑا دیا اور ان کی بہترین طریقے سے شادی کی،
تو ایسا شخص جنت میں میرے ہمسائے میں ہوگا، ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو عورت کا جو جائیداد میں حصہ ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ وہ قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ہے، ورنہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اگر یہ کوئی چھوٹا کیس ہوتا، کوئی چھوٹا معاملہ ہوتا تو کہہ دیا جاتا کہ باپ کا دل کرے تو وہ بیٹے کو دے دے، اور دل کرے تو بیٹی کو دے دے، دل کرے دونوں میں سے جس کو مرضی دے دے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح لکھ کر بتا دیا کہ جتنا حصہ بیٹے کا ہے اس سے آدھا حصہ بیٹی کا ہے، وہ بیٹے کو اور بیٹی کو جائیداد دینی پڑے گی۔ دینے کے بعد باپ کی جان چھوٹ گئی، اب بہن کی مرضی، بیٹی کی مرضی کہ وہ اپنے بھائی کو دے یا نہ دے۔ لیکن اگر منہ کہہ دیا جائے کہ باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو بٹھا کر کہہ دے کہ تو بخش دے، اور بیٹی کہہ دے ہاں جی میں نے بخش دیا، تو باپ کی عزت بھی وہ کرتی ہے، باپ کا پیار بھی کرتی ہے، باپ کو کھونا بھی نہیں چاہتی اور بھائیوں کو بھی نہیں کھونا چاہتی، تو منہ پر کہہ دے کہ میں نے بخش دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ بیٹی کو اس کا حق دو، بیٹے کو اس کا حق دو۔ دینے کے بعد اگر بیٹی دینا چاہے اپنے بھائی کو تو پھر بالکل دے دے، لیکن اس کا بھائی اس پہ کسی قسم کا دباؤ یا پریشر نہیں ڈالے گا اور مانگے گا بھی نہیں، بہن اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دے گی۔ اور اسی طرح جو لوگ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ کسی کی بچی کو، بیٹی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یا تمام عمر اس کو تانے دیتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں یا طلاق دے ہی دیتے ہیں، یا اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے حضور تو ایک دن پیش ہونا ہی ہونا ہے، یوم حساب ایک دن آنا ہی آنا ہے۔ اور جو معاملہ حوض کوثر پہ ہونا ہے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ لوگوں کے بازو، لوگوں کے ہاتھ، چہرے چمک رہے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ امتی امتی، تو کہ میری امت ہے یہ، تو وہاں پہ فرشتے نے بتائیں گے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا رسول اللہ آپ کے دین سے پلٹ گئے تھے، انہوں نے دین اسلام چھوڑ دیا تھا یا اس کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ سحقن سحقن لمن غیر آبادی، سحقن سحقن لمن فقد آبادی، ان کو میری نظر سے دور کر دو، ان پر پھٹکار پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بخشوانا ہے، ہماری شفاعت کرنی ہے، ہماری سفارش کرنی ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرما دیا کہ ان کو دفع کر دو، میری نظروں کے سے دور کر دو، تو پھر وہاں پہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا، کیونکہ اور ہمیں کوئی بھی نہیں بخشوائے گا۔ اب اس میں ہم یہ بات نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تو للعالمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بخشوا لیں گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، رحمت کی حدیثیں زیادہ ہیوی ہیں، غضب کی حدیثیں ہلکی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بچے اور بچی کو حق دو، تو پھر وہ حدیثیں بھی اہم ہیں۔ اور اسی طرح جب کسی کا جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا حق مارے گا، وہ بھی غیر اسلام چیز ہے۔ تو جو معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیے، جن کی نص موجود ہے، وہ معاملات کرنے پڑیں گے۔ اور پھر اسی طرح اگر کوئی بچی طلاق کے ساتھ یا اس کے معاملات خراب ہو گئے تو اس کے لیے ایک حدیث اور بھی یاد رکھنی پڑے گی ہمیں، کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا السلام اللہ علیہ آیا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ کے اوپر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو بیٹی کی عزت یہ ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں بہت واضح یاد رکھنی پڑے گی کہ جتنا بچے کا حصہ آپ کی دولت میں ہے، اس کے برابر حصہ بچی کا دولت میں ہے۔ اگر ہم بات کریں گے تقسیم کر کے دینے کی، اگر ہم بات کریں گے وراثت کی، تو ایک حصہ بچے کا ہے اور آدھا حصہ بچی کا ہے۔ وہ جو برابر کی بات ہے اس کا مطلب ہے اگر ہم تحفۃً کوئی چیز دیتے ہیں تو جتنی مالیت کی بیٹے کو بائک، گاڑی یا موبائل لے کر دیں گے، اتنی ہی مالیت کی بیٹی کو بھی اس کی ضرورت کی کوئی چیز لے کر دیں گے۔ ہاں، جب وراثت تقسیم ہوگی تو بیٹے کا ایک حصہ ہوگا اور بیٹی کا آدھا حصہ ہوگا۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا، اور جتنی بھی کرٹیکل چیزیں ہیں جہیز کے ریلیونٹ اور بیٹی کی وراثت کے ریلیونٹ وہ ڈسکس ہو گئی ہوں گی۔ اگر اس میں کوئی چیز مس ہو گئی ہوگی تو ایک لیکچر ہم اپلوڈ کریں گے جس میں بیٹے اور بیٹی کو وراثت تقسیم کرنا، بیوہ کو تقسیم کرنا، ماں کا حصہ، اس کے بعد پچھلے رشتہ داروں کا حصہ، اور اس طرح کے تمام معاملات جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے ہم اپلوڈ کریں گے، اس میں پھر دوبارہ سے یہ ڈسکس ہو جائیں گے۔